آپ فرما رہے سن پیر ندیم سلطان صاحب جو سلطان بہو رحمت اللہ علیہ دے میں شعر یاد آیا کہ مرشد دا دیدار وی باہو میں لکھ کروڑاں حجاں ہو لکھ تے کروڑ حج دا ثواب جی پیر دے دیدار چاہے جنہ دی 80 محفل کے بیٹھے ہوں تو محبوب خدا نے اچھی آخو ذرا سبحان اللہ۔ اور پھر میرے حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے ایک دفعہ محبت دے نال درود شریف پڑھا، ایک دفعہ محبت دے نال درود شریف پڑھا، اللہ کریم اس بندے نو 70 دفعہ محبت دی نگاہ نال ویکھسی۔ تے آؤ رات دا پچھلا پہر ہے اور اے منگن دا پہر ہے، جھولیاں بھرن دا پہر ہے۔ اس پہر دے بارے چ میرے حضور فرماندے ہیں کہ اللہ کریم پہلے آسمان تے آ جانے اور اللہ کریم خود فرمانے پکارنے ہے کوئی منگن والا میں جھولی بھراں؟ ادھے سبحان اللہ بول رہے ہو ادھے خاموش بیٹھے ہو یار، اور ڈڈمبر والے ہاتھ چک کے ذرا بولو سبحان اللہ۔ فرمایا ہے کوئی بیمار شفا منگے، ہے کوئی بے اولاد میں اولاد دیواں، ہے کوئی بے روزگار کہ میں رزق کے حلال دی فراوانی دیواں؟ او میرا دوست، او میرا بھائی، تو ساری رات جاگراتا کڈئی گھر تو ایک تہیہ کر کے آیا میں چاہنا وا جڑے ہن 5 منٹ ساڑے رہ گئے 10 منٹ رہ گئے تھاں جے خالی نہ وائیں ڈھولیاں بھر کے لے کے جائے۔ آؤ محبت نہ درود شریف پڑھو، تھوڑی نزدیک تھی، آؤ تھوڑے قریب آ جاؤ، کیونکہ یہ جڑ کے اکٹھے بیٹھنا میرے نبی دے صحابہ دی سنت ہے۔ جڑے حضور دے صحابہ نال محبت کر دیو قریب آ جاؤ، قریب آ جاؤ۔ پڑھو محبت نہ درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پڑھتے رہو۔ اللہ کریم جڑا بندہ قریب آ رہا اس نو مدینے پاک دے قریب لے جاوے، جڑا قریب آ رہا اللہ تعالیٰ اس دیا ساریاں مراداں پوریاں فرما چھوڑے، سارے دکھ دور فرما چھوڑے۔ پڑھ درود شریف۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین۔ سب تو پہلے آپ تمام احباب دی خدمت دے اندر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ انجمن نصیریہ ڈنڈمبر شریف میں آپ تو مبارکباد پیش کرساں جنہوں نے خوبصورت محفل دا اہتمام کیتا ہوئے۔ ساڑھے مرشد خانہ میں 300 شریف تو 300 شریف دا مرشد خانہ میں مہار شریف قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ۔ پیر پٹھان وہ شخصیت نے کہ جنہوں نے دربار نے ٹکڑے کھا کے خواجہ احمد مہروی بنے، جنہوں نے دربار نے ٹکڑے کھا کے گولڈے نے سید پیر میر علی شاہ بنے، اچھی آخ ذرا سبحان، جنہوں نے دربار نے ٹکڑے کھا کے پیر سیال جی ہستی بنی، بڑے بڑے آستانے 300 شریف تو وابستہ نے۔ پھر 300 شریف مہار شریف خواجہ قبلہ عالم نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ تو وابستہ نے۔ تو قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ کو ایک بندے سوال کیتا، اس کیا حضور عالم تے ولی چ فرق کی ہے؟ عالم تے ولی چ فرق کی ہے؟ تو قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا عالم تے ولی چ فرق اے وے کہ عالم بول کے دسدا، ولی کر کے دسدا وے۔ اچھی آخر پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ بیٹھے نے، ایک بندہ آیا کہنے لگا حضور میں مرید ہونا ہوں۔ آپ نے مرید بنایا نا تو فرمایا اور کردہ کیویں؟ خاموش ہو گیا۔ فرمایا میں پوچھنا کردہ کیویں؟ تیسری باری پوچھا نا تو بڑی ندامت نہ کہنے لگا حضور کوئی چنگا کام نہیں کردہ۔ فرمایا دس تے صحیح نا یار۔ کہنے لگا حضور تسی میرے مرشد بھی ہو، حضور میں چوری کردہ، ہن ہونے تے اے چاہندے سی کہ پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ فرمان دے جی چوری کردہ میں تو یار چوری نہ کیتا کر گناہ ہے۔
لیکن قبلہ عالم دی گل کہ ولی کر کے دستا وے. آپ نے فرمایا اچھا چوری کردہ میں چلو پھر ایک گل کرنا. جی حضور حکم فرماؤ. فرمایا جتھے مہر علی ہوئے اتھے چوری نہیں کریں. نہیں یار ڈھڈمبر آلے ہو ذرا ہاتھ چکے. او جڑا کہ مہر علی شاہ نے محبت کرنا لے بیٹھے ہو او میرے بھی بیٹھے ذرا ہاتھ چکے بولو ذرا سبحان اللہ. فرمایا جتھے مہر علی شاہ ہوئے اتھے چوری نہیں کرنی. اس نے کہا حضور انشاءاللہ میرا پکا وعدہ وے. وہ بڑا خوش ہویا. اس نے کہا پیر ہو سن گول لے میں راتی جاسا ڈھڈمبر تو پیرا کے بتا میں ڈھڈمبر جا کے تو چوری کر لینی. اور راتی آیا ڈھڈمبر پہلی گھر دی دیوار پھلان کے اندر گیا نا تو سامنے ویکھا مصلی بیچا ہے تو مہر علی شاہ نماز پڑھ رہا ہے. اچھی بڑا حیران ہویا کہ گولے دا سید تھے. کہنے لگا شاید پیران دی دعوت ہوئے. پیر صاحب آئے نے. دوسرے گھر گیا ویکھا پھر مہر علی شاہ. تیسرے گھر گیا پھر ویکھا مہر علی شاہ. چوتھے گھر گیا پھر ویکھا مہر علی شاہ. ڈھڈمبر والے بول نہیں رہے ہو ہاتھ چک کے ذرا بول. پنجویں گھر گیا پھر مہر علی شاہ. سمجھ گیا کوئی اے عام گل نہیں ہے. صبح پھر گولڈا شریف چلا گیا. جا کے پیران دے قدمہ جو گر گیا. حضور میں تے راتی ڈھڈمبر سا 5 گھران جو گیا 5 گھران جی تسی ملے ہو. حضور گل کے وے فرمایا جڑے کامل ہوں دے نو سران تے ہوں دے نے. قبلہ عالم نے فرمایا عالم بول کی دستا ہے ولی کر کے. حضرت پیر پٹھان شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ. بس میں ایک اور گل کر کے پھر اس تو بعد چند اشعار ایسے تے دعا دا ہی سلسلہ سی توجہ کر سو جناب. پیر پٹھان شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ بیٹھے تے ایک عالم آ گئے تے او بڑے دور تو سفر کر کے آئے کہ میں پیران دا مرید ہونا تے پیران کو سبق لینا. تے آپ کو بے کے نا کہنے لگے حضور میں نے کوئی نصیحت فرماؤ. پیر پٹھان جو اللہ دے ولی ہوندے نا جی او دلوں تے نگاہ رکھدا. کسی نے بزرگاں کو پوچھا سی حضور بڑیاں دعاواں کردیاں قبول نہیں تھیندا تسی ہاتھ چکدے ہو تہاڈی قبول ہو جاندی. حضور گل کی وے کوئی وظیفہ سپیشل کردے ہو خاص وظیفہ ہوندا وے کہ جدے تسی دعا کرو تو قبول اسی کریے تو نہیں قبول. آپ فرمایا لالو گل اصل ہے وے تو صرف اتھو منگدا کہ تو اتھو منگا ہی نہیں آ اتھو منگا ہی نہیں آ. فرمایا اے جگہ تے اے جگہ اکٹھی کر لینا. تو فرمایا فرق کتنا ہے. فرمایا فرق ایک ہے ایک گٹھ دا. کتنا جی اے میں تو پریکٹیکل دکھا دینا. اے کتنا جی کتنا جی ایک گٹھ دا فرق ہے. فرمایا اس گٹھ نو اکٹھا کر لے پھر جو منگے گا جائز منگے گا رب جھولی بھرے گا. پیر پٹھان شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ نے نگاہ پائی نا دل کے تو فرمایا اچھا. فرمایا ہاں ہاں ہوراں واسطے ہور نصیحت ہے تیرے واسطے ہور نصیحت. اس کے حضور میرے واسطے کے نصیحت. فرمایا مولوی صاحب اللہ کریم نو اپنے تو اتے سمجھیں اتے اگر نہ سمجھے تے برابر تے سمجھیں تے تھلے نہ سمجھیں. جدو اے گل کیتی نا تو مولوی صاحب دا جڑا چہرہ سی سرخ لال ہو گیا. اس کے حضور کیڑا پاگل ہے جڑا اللہ کریم نو اپنے برابر سمجھے یا تھلے سمجھے. ہر بندہ اتے ہی سمجھدا. آ فرمایا بس میں نصیحت کر دیتی اس تے غور کریں. وہ باہر گیا کہنے لگا بڑی غلطی کر بیٹھا ہوں اتنا سفر کیتا سارا سفر بیکار ہو گیا. جناب اے شخصیت ہے اے نصیحت ہے عجیب گل ہے. کیڑا بندہ جڑا اپنے آپ نو اللہ دے برابر سمجھدا وے تے فرمایا اللہ نو برابر سمجھیں یا تھلے نہ سمجھیں اتے سمجھیں. رات گزری نا تو صبح آپ نے ناشتہ بھیجا تے ناشتے دے وچ بڑی توجہ نہ کر سن سو جی. ناشتے دے وچ
رات والی دال بھی سی تے رات والی بیئی روٹی بھی سی تے نال تازے پراٹھے بھی سن، مکھن بھی سی، گھیو بھی سی تے شہد بھی سی۔ مولوی صاحب کھان لگے نا تو باہروں دستک ہوئی، آواز آئی اللہ دے نام دے کوئی ہے، میں 2 دن دا بھکھا ماں، اللہ دے نام دے میں نے روٹی دیو۔ انہاں چیک کیتا، انہاں کہا جیڑی رات والی روٹی ہو تو میں کھانی ہی نہیں، رات والی دال تے میں کھانی نہیں، چل اس بھوکے نو دے دئیے۔ او جناب او دال چکی، او روٹی چکی تے بھوکے نو دے دیتی۔ آپ پراٹھے کھا دے، مکھن کھا دا، او جناب شہد کھا دا، تو پھر جان لگے تو سوچ آئی چلو پیروں نو مل دے جائیے۔ تو گئے نا پیر پٹھان دی بارگاہ جے، حضرت بڑے آپ نے خدمت کی تھی کہ حضرت میں جان لگا، آپ فرمایا مولوی صاحب پھر میری نصیحت یاد ہے، نصیحت یاد ہے؟ اس کے حضور عجیب نصیحت سی۔ حضور کون ہے جا بندہ جڑا اللہ نو برابر سمجھے؟ تو فرمایا تھلے سمجھے، اسی تو انجی اچھا سمجھتے ہیں اللہ نو کہ اللہ نے پیدا کیتا ہے۔ فرمایا اوے مولوی صاحب صبح ناشتہ جے گیا وے، اگر تو اللہ نو اچھا سمجھیاں تو پراٹھے اسان دیویاں تو دال آپ۔ فرمایا جو اگر برابر سمجھیاں تو ادھے پراٹھے آپ کھایاں، ادھا گھیو اسان دیویاں، ادھا شاید اسان دیویاں، پھر برابر سی تو تے برابر بھی نہیں سمجھا، باسی دال تے باسی روٹی دیتیا۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، میرے بزرگو، نیک لوگوں دی سنگت لے لو، چنگے لوگوں دی سنگت، اور ایجے لوگوں دی سنگت اے ساڑی نشانی ہے۔ اس سبز کپڑا اے ساڑے مہرج شریف دی نشانی ہے، سیال شریف دی نشانی نیلا کپڑا ہے، اس وچ سفید ٹکیاں ہونیاں نے۔ تو کسی نے ایک بندے نے نا اس کے حضور اے جڑا کپڑا وے اے تہاڈی نشانی ہے؟ تو بزرگاں دی بھی نگاہ بڑے دور تک کام کر دی نا، وہ سمجھ گئے۔ فرمایا ہاں ہاں لالو اے بھی نشانی ہے، لیکن اڈی چشتیاں دی نشانی ہے 5 ٹائم نماز۔ فرمایا اے بھی نشانی ہے، پر چشتیاں دی وڈی نشانی اے وے کہ 5 ٹائم با جماعت نماز۔ اچھی آکھو ذرا سبحان اللہ۔ اس نے تسا نماز دے ذرا ہاتھ چک کے بولنا سبحان اللہ۔ آج دی رات دا آخری تحفہ اور بس 2 شعر اور میری حاضری مکمل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ بی بی رضی اللہ تعالی عنہ، جدوں راتی ستا کرو 3 عمل کر کے ستا کرو۔ عرض کیتی حضور کیڑے کیڑے عمل؟ فرمایا پہلا عمل اے وے جدوں راتی ستا کرو پورے قرآن دا ختم کر کے ستا کرو۔ کیا شاید جی؟ پورے قرآن دا ختم۔ حضور دوسرا عمل فرمایا راتی ستا کرو 1 حج 1 عمرہ کر کے۔ حضور تیسرا عمل فرمایا اپنی بخشش دی دعا، اپنے ماں باپ دی بخشش دی دعا، تمام مومنین جڑے فوت ہو گئے زندان آن والے سارا دی بخشش دی دعا کر کے ستا کرو۔ عرض کیتی حضور تینے عمل بڑے مشکل، اے کس طرح ہو سکتا بندہ راتی سمن تو پہلے پورے قرآن پاک دا ختم کر لوے؟ میرے مدینے والے نے فرمایا بڑا آسان عمل ہے عائشہ بی بی، راتی سمن تو پہلے صرف 3 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنا تہاڈا کام ہے، قل هو اللہ احد پڑھنا تہاڈا کام ہے، 3 دفعہ تے پورے قرآن دا ثواب دینا میرے رب دا کام ہے۔ اچھی اکھل رسے آج دی محفل دے وچ انشاءاللہ کیڑا بندہ اس تے عمل کر سی جناب انشاءاللہ۔ 3 مرتبہ سورت اخلاص، اے نہیں ضروری کہ تسی راتی پڑھو، اے ہونی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہو، صبح پڑھ سکتے ہو، دنیا پڑھ سکتے ہو۔ اور میرے حضور نے فرمایا جڑا بندہ 300 مرتبہ سورت اخلاص پڑھے، کتنے مرتبہ جی؟ اس غور نہ سن سو جناب۔ حضور نے فرمایا جڑا 1 واری زندگی چ 1 واری 300 مرتبہ، ویسے روز ہی پڑھو تو چنگی گل ہے، 300 مرتبہ جڑا بندہ سورت اخلاص پڑھے، اللہ کریم اس بندے واسطے 300 رحمت دے دروازے کھول دیتا ہوئے۔ فرمایا جڑا بندہ 300 سورت اخلاص پڑھے،
فرمایا 300 مرتبہ پڑھے سورت اخلاص، اللہ کریم اس واسطے 300 غضب دے دروازے بند کر دیندا ہوئے۔ اور فرمایا جڑا بندہ 300 مرتبہ سورت اخلاص پڑھے، اے بڑی توجہ لالی، ویسے تو کافی سارے اس نے فوائد ہیں لیکن مختصر آخری فائدہ بیان کر رہے ہیں کہ فرمایا جڑا بندہ 300 مرتبہ سورت اخلاص پڑھ لوے، مرن تو بعد اس دی جنازے چے انسان جتنے بھی شامل ہوون، 5 10 50 10 2000 5000، لیکن اس دے جنازے دے وچ 300 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنے والے دے جنازے دے وچ اللہ کریم دی طرفوں 1,10,000 فرشتے شامل ہو سن۔ اچھی آنکھوں ذرا سے 3 مرتبہ سورت اخلاص پڑھو، پورے قرآن دا ثواب۔ پھر عرض کیتی حضور ایک حج ایک عمرہ، ہن کتنے لوگ بیٹھے ہو سانسی جنہاں حج نہیں کیتا، جنہاں عمرہ نہیں کیتا، دل میں خیال ہے کہ یا اللہ پیسے ہون تے اسی حج کر لئیے۔ آؤ میں تساں بڑا سونا چیز بیان کرن لگا۔ میرے حضور نے فرمایا جڑا بندہ تیسرے کلمے دا پہلا حصہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، فرمایا جڑا اے پڑھ لوے گا اللہ کریم ایک قبول حج ایک قبول عمرے دا ثواب عطا فرما دے گا۔ آؤ تسی بھی پڑھ لو، آج اسی بھی ایک حج تے ایک عمرے دا ثواب لے کے جائیے۔ اچھی آواز نال پڑھو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ماشاءاللہ مزہ آیا ہے، تسی بڑے ذوق نہ پڑھ رہا ہو، ایک باری پھر پڑھ لو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ میں ایک جگہ تو بیان کیتا تھا، ایک بابا جی کہنے لگے حضرت 12 لاکھ روپیہ میں تارا وے حج واسطے تے 3 لاکھ نال لے کے جان لگا، 15 لاکھ سے میں حج کرن لگا۔ تسی آنے ہو اے چھوٹا جا جناب اے چیز پڑھو تے ایک حج تے ایک عمرے دا ثواب، حضور اے کیوے؟ میں کہا بابا جی میں تے نہیں آکھا، مدینے والا۔ اور آخری تحفہ آئیتا اپنی بخشش، جتنے اسی بیٹھے ہیں نا جی اسی دعا کرتے ہیں یا اللہ جڑے فوت ہو گئے انہوں دی بخشش فرما۔ اپنی بخشش دی دعا اسی کدی نہیں کیتی۔ میں ایک دوست تھی میرا بڑی محبت والا، میں کہا میں دل کیتا، میں کہا یار آج دل کردا میں تیری بخشش دی دعا کراں۔ وہ ہاتھ جوڑ کہنے لگا حضور نہیں میں جینا ہاں، حضور میں جینا ہاں۔ اور میں کہتا جینیاں دی بخشش دی دعا ہوندی نا، کہنا کہ حضور نہیں جینیاں دی نہیں، مویاں تو بعد ہوندی، مرن تو بعد ہوندی۔ میں کہا نہیں اللہ دا بندے جیندیاں دی ہوندی۔ اس نے کہا نہیں حضور میں تے ایے سنا۔ میں کہا آوت میں سناواں تینوں۔ میں کہا جو تو نماز پڑھدا میں تے نماز دے وچ آخری دعا کی کردا میں؟ دعا منگدا میں ربنا اغفر لی، اچھی آخ سے ذرا سبحان اللہ، کہ میں نہیں اے اللہ میری بخشش فرما۔ ہن جیندیاں دی بخشش دی دعا آئی کہ نہیں؟ ہے جی ہے کوئی ہاتھ اٹھا کے بولنا اللہ ذرا سبحان اللہ۔ ربنا اغفر لی، آواز آئی اے اللہ میری بخشش فرما، والدیا میرے ماں باپ دی بخشش فرما، وللمؤمنین سارے مومنہ دی بخشش فرما، یوم یقوم الحساب۔ جس نو مزہ آیا ذرا چکی ہاتھ اٹھا کے آکے سبحان۔ اتن عمل خود بھی کرو، اپنی اولاد نو بھی سکھاؤ، اپنے اہل خانہ نو بھی سکھاؤ۔ سورت اخلاص، کاروبار نہیں چل رہا، پریشان نہ تھی وہ، سورت اخلاص پڑھ کے دکان سے دم کر دے وہ، میں گارنٹی دینا تسی پڑھنے تو ہڑا کام میں تے رب توڑتے کرم کرسی انشاءاللہ۔ بچہ رو رہا، سورت اخلاص پڑھ کے دم کر دے۔ ایک دفعہ پڑھو نا، ایک دفعہ سورت اخلاص 10 سپاریاں دا ثواب، 2 دفعہ پڑھو 20 سپاریاں دا ثواب، 3 دفعہ پڑھو 30 سپاریاں دا ثواب۔ جی او میرا بھائی 30 سپارے 3 دفعہ پڑھ کے جس تو پھوک مار سے پھر اس نو شفا ہو سی کہ نہ ہو سی۔ ہاں تھوڑی او توجہ بھی کرنی اے علی بھی جڑی میں گٹھ حالی کیتی تھی نا، اچھی آنکھوں ذرا سبحان۔ اللہ کریم اسانو حضور نال محبت تا فرمائے، حضور دی سنت نال محبت تا فرمائے، اور قرآن دے نال محبت نصیب عطا فرمائے، خصوصاً 5 ٹائم با جماعت نماز ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ میں انجمن نصیریہ ڈڈمبر شریف انہوں دل دی عطا کرائیاں مبارک بات پیش کر دواں۔ ہر سال
بہت خوبصورت اہتمام، بڑا خوبصورت بڑا اعلیٰ لنگر پیش کر دیں لوگاں نال بڑی محبت دے نال بڑا پیار دے نال خلوص دے نال انہاں دی کیفیت ہوندی ہے۔ اللہ کریم ہر ممبر نو اس دا اجر عطا فرمائے، اور میری دعا ہے کہ گولڈ شریف دی نسبت نال انہاں دا سلسلہ ہے، اللہ کریم سب دے گھراں دے اندر رزق، کاروبار، مال، جان، ایمان دے اندر برکت عطا فرمائے۔ میں ایک دو شعر نعت شریف دے، زیادہ نہیں، بس دو شعر میں انشاءاللہ پیش کر دوں اور اسی تے اختتام ہوسی انشاءاللہ۔ محبت نال درود شریف پڑھ لو۔ پھر درود شریف پھر پڑھ لیں گے محبت کے ساتھ۔ اللہم صلی اللہ علیہ محمد وبارک وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، ہر بندہ محبت سے پڑھے، محبت سے بولے صلی اللہ علیہ۔ اللہ کریم اس درود شریف دا صدقہ تھوڑے غم دور فرمائے، اور میں ایویں نہیں کہندا پیا حضور نے فرمایا جدوں تھوڑے مصیبتاں تے غم ود جاون اور کوئی حل نہ ملے تو فرمایا بس سارے وظیفے چھڑ دیو، پھر کی کرو، پھر مدینے والے تے درود پڑھنا شروع کر دیو۔ اللہ کریم تھوڑے غم بھی دور فرما دے گا اور اللہ کریم تھوڑے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ دو کام ہو جاون گے، بگڑی بھی بن جاوے گی تے گناہ بھی معاف۔ محبت نہ پڑھو جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ ہر ویلے منگا میں، ہر ویلے منگا میں دعا سونیا، قدمچ مینو بھی بولا سونیا۔ جو مدینہ جانا چاہتے ہیں، جو مدینہ جانا چاہتے ہیں، سجا ہاتھ اٹھا کے بولیں ہر ویلے منگا میں، ہر ویلے منگا میں، ہر ویلے منگا میں، ہر ویلے منگا میں دعا سونیا، قدمچ مینو بھی بولا سونیا، قدمچ مینو بھی بولا سونیا۔ مولا کریم جو محبت سے پڑھے، دو کاموں میں ایک کام ہو، یا مدینے کی حاضری ہو یا رات محفل ختم ہو گھر جائے آنکھ لگے مدینے والے کا دیدار نصیب ہو جائے۔ محبت سے بولیے ہر ویلے منگا میں، ہر ویلے منگا میں، ہر ویلے منگا میں دعا سونیا، قدمچ مینو بھی بولا سونیا، قدمچ مینو بھی بولا سونیا، قدمچ مینو بھی بولا سونیا، کہ جتھے سانے حسین حسین کھیڑ دے، نعرہ حیدری، ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے ڈڈمبر والوں گج کے بولیں گے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، کہ جتھے سانے حسین حسین کھیڑ دے،
ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਾਂ ਮੈਂ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਾਂ ਮੈਂ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਾਂ ਮੈਂ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਜਾ ਸੋਹਣਿਆ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ایک دفعہ پھر بولیے ہر ویلے منگا میں ہر ویلے منگا میں ہر ویلے منگا میں دعا سونیا قدماں چ مینوں وی بولا سونیا بہت سارے لوگ تکلیف میں بیٹھے ہوں گے توجہ کیجئے گا جھولیاں پھیلائیے گا کہ گھیرے آئے مینوں دکھا والے بمرا یا رسول اللہ گھیرے آئے مینوں دکھا والے بمرا میری بھی بیڑی بننے میری بھی بیڑی بننے میری بھی بیڑی بننے میری بھی بیڑی بننے لا سونیا میری بھی بیڑی بننے میری بھی بیڑی بننے لا سونیا قدماں 'چ مینوں وی بولا سونیا قدماں 'چ مینوں وی بولا سونیا ایک دفعہ محبت سے بولیے ہر ویلے منگا میں ہر ویلے منگا میں ہر ویلے منگا میں دعا سونیا قدماں 'چ مینوں وی بولا سونیا قدماں 'چ مینوں وی بولا سونیا کہ دل تیری راواں تے بچھایا ہویا ہے یا رسول اللہ دل تیری راواں تے بچھایا ہویا ہے ساڈے ول کدی پھیرا ساڈے ول کدی پھیرا ساڈے ول کدی پھیرا ساڈے ول کدی پھیرا پا سونیا قدماں 'چ مینوں وی بولا سونیا قدماں 'چ مینوں وی بولا سونیا بس آخری باری ہر بندہ سجا ہاتھ اٹھا کے بولے ہر ویلے منگا میں ہر ویلے منگا میں ہر ویلے منگا میں دعا سونیا قدماں 'چ مینوں وی بلا سونیا اللہ کریم میری حاضری قبول فرمائے رات کافی بیت گئی ہے پھر زندگی رہی تو انشاءاللہ ضرور ملاقات ہوگی ہاں جاتے جاتے ایک خوبصورت سا تحفہ اور دیتا جاؤں آپ کو لوگ کہتے ہیں حضور سکون نہیں ہے حضور برکت نہیں ہے گھر میں ہر وقت جھگڑا رہتا ہے حضور کوئی تعویذ دے دیں کوئی ایسا کام بتا دیں میں آپ کو بڑا خوبصورت گفٹ دینے لگا ہوں اور گارنٹی شدہ گفٹ دینے لگا ہوں انشاءاللہ صرف 7 دن اس پہ عمل کیجئے گا انشاءاللہ دعائیں دیں گے اور وہ گفٹ کیا ہے وہ ہے سورۃ آل عمران کی 30 اور 31 نمبر آیت قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم بچہ نافرمان ہے
بیٹی نافرمان ہے، بیوی کہنا نہیں مانتی، گھر میں آتا ہوں تو دل پہ بوجھ آ جاتا ہے، سکون نہیں ملتا، گھر سے نکل جاؤں سکون مل جاتا ہے۔ او میرے بھائیو، میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، 21 دفعہ اس آیت کی تلاوت کیجئے، 21 مرتبہ درود شریف پہلے پڑھیے، 21 مرتبہ درود شریف بعد میں پڑھیے، صبح کی نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھ کر کسی بھی چیز پہ، پانی پہ، چینی پہ، کسی چیز پہ دم کر کے خود کھا لیں، بچوں کو کھلا دیں، گھر والوں کو کھلا دیں، صرف 7 دن عمل کیجئے۔ 7 دن کے بعد آپ دیکھیں گے نفرتیں ختم ہوتی جائیں گی، محبتیں پیدا ہوتی۔ اور دوسرا تحفہ ایک اور لیتے جائیں، عموماً لوگ پریشان ہیں، اور آپ میرے جگر کے ٹکڑے ہیں جتنے بھی آئے بیٹھے ہیں، کیونکہ حضور کی محفل میں ہم سب ہی ایک ہی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں حضرت جادو ہو گیا، جن آ گئے، کوئی مسائل بن گئے۔ میں آپ کو ایک وظیفہ بتانے لہوں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، اس وظیفے پہ عمل کیجئے گا، دعائیں دیں گے۔ بڑا آسان سا وظیفہ ہے، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ جس کو شک ہو، پاک ہو بھئی کسی نے کچھ کر دیا ہے، جی وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ آپ بڑا آسان سا وظیفہ ہے، اس کو 101 مرتبہ پڑھ لیں روزانہ، اس کو 101 مرتبہ روزانہ پڑھ لیں، اور 21 دن اور یا 41 دن لگاتار پڑھیں۔ اچھا چلیں جی، میں آپ کی یہ فرمائش بھی پوری کر دیتا ہوں، 21 دن یا 41 دن پڑھیں انشاءاللہ۔ یہ وظیفہ یہ کوئی عام وظیفہ نہیں ہے، پاورفل وظیفہ ہے۔ کوئی بھی نظر بد ہے، جنات کا اثر ہے، تعویذات کا اثر ہے، اللہ کریم اس وظیفے کا صدقہ کیا ہوگا، یا ختم ہو جائے گا، اگر کسی نے کچھ کیا ہے تو واپس اسی پہ چلا جائے گا، رب آپ کو شفا عطا فرما دے گا۔ ہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھیے، عموماً ہمارے علاقوں میں کہتے ہیں، بیمار بندے کو کہتے ہیں اللہ تو داں شفا دے وے، کیا ہے اللہ تو داں شفا دے وے۔ شفا لفظ غلط ہے، شفا نے میں نے گڑا کھو اسیانیا اللہ تو داں شفا دے وے، اللہ تو داں گڑے سکتے لفظ وے، اصل کے لفظ وے شفا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَا۔ شین کے نیچے زیر لگائیں تو پھر یہ صحت مندی بنتی ہے۔ یاد رکھیے گا جب بھی کسی کو دعا دیں ہیں جی تو کیا کرنا ہے، شفا بولنا ہے۔ آئیے میرے بھائی کیا نام ہے جی؟ ناظم بھائی، انہوں نے فرمائش کی ہے، کہتے ہیں جی ہمیں حسین زندہ باد سنائیں۔ نہیں، آپ کے اگر 2-3 بندوں کی سبحان اللہ ہے تو پھر تو مزہ نہیں آئے گا۔ میں ابھی کھرلی سے آیا ہوں، مقصود بھائی میرے ساتھ آیا، ایک عجیب کیفیت تھی کھرلی میں، ایک رنگ تھا، لطف تھا۔ ابھی مغرب سے عشاء وہاں محفل تھی، وہاں سے میں یہاں آیا ہوں۔ مجھے پتا ہے آپ تھک چکے ہیں، رات کا وقت ہے، انسان ہے، فطرت ہے، لیکن میں باپوں کے چہروں پہ رونق دیکھ رہا ہوں، میں بابوں باموں کو جوان دیکھ رہا ہوں۔ حقیقت میں یقین مانے میرا دل خوش ہو رہا ہے ان کے چہرے دیکھ کر۔ آئیے میں نے 2 شعر مولا حسین کی بارگاہ میں پیش کرنے ہیں۔ محبت کے ساتھ کون کون حسین کی بارگاہ میں حاضری لگوائے گا؟ ماشاءاللہ، دونوں ہاتھ اٹھائیے اور لہرا کر فرمائیے، حسین زندہ باد، 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 نواسہ رسول دے مصطفیٰ دا نور عینے، نواسہ رسول دے مصطفیٰ دا نور عینے، حسن دبیر لاڈلا علی دے دل دا چین، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسن دبیر لاڈلا علی دے دل دا چین، پہچان لا الہ دی،
माशाल्लाह साउंड को थोड़ा और खोलें जी, बड़ा बरकत वाला साउंड है, मजा आ रहा है। और आपका साउंड भी खुले, हाथ उठा के आपने कहना है हक पहचान ला इलाहा दी, हक पहचान ला इलाहा दी, पहचान ला इलाहा दी, बतूल दी औलाद हुसैन जिंदाबाद, 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 हुसैन जिंदाबाद। अज़ान विच नमाज विच सजूद विच हुसैन, अज़ान विच नमाज विच सजूद विच हुसैन, तारीख विच हदीस विच कुरान विच हुसैन, तारीख विच हदीस विच कुरान विच हुसैन। मुखालिफत करे जड़ा, ठडंबर वालों सुनना, मुखालिफत करे जड़ा, मुखालिफत करे जड़ा यजीद दी औलाद है। कोई नारा हैदरी लगाने वाला? दोनों हाथ उठा के गज के बोलेंगे नारा हैदरी, नारा हैदरी, नारा हैदरी। हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। और सुनिए हमारा अकीदा, हजरत हमारा अकीदा सुनिए, हमारा अकीदा क्या है। हुसैन वो जवान है जो कारी कुरान है, हुसैन वो जवान है जो कारी कुरान है, सहाबी रसूल नबी का खानदान है, सहाबी रसूल नबी का खानदान है। सिद्दीक उमर का लाडला, अपने आपने दोनों हाथ उठा के गज के कहना है हक सिद्दीक उमर का लाडला, सिद्दीक उमर का लाडला, सिद्दीक उमर का लाडला, उस्मान अली का लाडला, उस्मान अली का लाडला, ज़मान भर को याद है। हुसैन जिंदाबाद है, 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 हुसैन जिंदाबाद है। ये जो नाज़िम साहब ने फरमाइश की थी, मैंने पढ़ना वहीं तक था, अब आपने छेड़ा है तो एक शेर और सुनिए। सोन लग दे अली वाला, चंग लग दे अली वाला। बस आपने, मैं कहूंगा सोना लग दे, जिसके दिल में अली की मोहब्बत होगी हाथ उठाएगा, क्योंकि अली के नाम पे हाथ उठाना मदीने वाले की सुन्नत है। आप हाथ उठाएंगे, रब आपको 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। और गज के बोलना है अली वाला। सोना लग दे, सोना लग दे। रडमर वालों दिल खुश कर दिया, अल्लाह आपकी झोलियां भरे, अल्लाह आपकी मुरादें पूरी फरमाए। फिर गज के बोलिए सोना लग दे, सोना लग दे अली वाला, चंगा लग दे अली वाला, सोना लग दे अली वाला, चंगा लग दे अली वाला। किसी भी मैदान विचों सुन ले, सुन ले, सुन ले, नहीं भजदा अली वाला, नहीं भजदा अली वाला, नहीं भजदा अली वाला, नहीं भजदा अली वाला। मार के बोदिला, माशाल्लाह जवान जवान मेरे भाई इधर हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। मार के बोदिला साईं जिस दम हांडिया दे विच पाया, तेवर बदले लाल
سخی دے جوش شباز نو آیا وہ دل تو کتے ہونا جا جا آ جا تینو سجدہ علی والا تینو سجدہ علی والا سونا لگ دے علی والا بس پھر میں آپ کی طرف توجہ کروں گا کون کون بولے گا علی والا میں چہرے دیکھوں گا ہاتھ دیکھوں گا سونا لگ دے سونا لگ دے سونا لگ دے علی والا چنگا لگ دے علی والا انج دی جرت آخری شعر اور میری حاضری مکمل انج دی جرت کیتی سید وچ تاریخ دی چھا گئی بندیاں دے وچ ایک بندے دی انج دی شامت آ گئی نعرہ مار کے حیدر دسیا 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 ہے کوئی نعرہ حیدری لگانے والا جو کھڑا ہو کے نعرہ حیدری لگا لطف آیا جنہوں نے کھڑے ہو کے نعرہ لگایا یا اللہ ان کی جوانیوں میں برکت عطا فرما علی کے نام پہ کھڑے ہوئے ہیں یا اللہ جو ہاتھ بلند ہوئے ہیں علی کے نام پہ مولا کبھی ان کو فالج نہ پڑے مولا جو علی کے نام پہ ہاتھ بلند ہیں یا اللہ ان کو ہر میدان میں فتح عطا فرما پھر ہاتھ اٹھا کے بولیں گے سونا لگ دے سونا لگ دے سونا لگ دے علی والا چنگا لگ دے علی والا انج دی جرت کیتی سید وچ تاریخ دے چھا گئی بندیاں دے وچ ایک بندے دی انج دی شامت آ گئی نعرہ مار کے حیدر دسیا 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 نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری انج گجدہ علی والا انج گجدہ علی والا انج گجدہ علی والا انج گجدہ علی والا سونا لگ دے علی والا چنگا لگ دے علی والا کس بھی میدان وچوں سن لے سن لے سن لے نہیں بھجدا علی والا نہیں بھجدا علی والا نہیں بھجدا علی والا ویسے میں نے دل کر رہا تھا کہ ابھی سلام پڑھاؤں لیکن حقیقت ہے کہ عجیب کیفیت ہے دل کرتا ہے وہی شعر پھر پڑھوں کون سا شعر انج دی جرت کیتی سید وچ تاریخ دے چھا گئی بندیاں دے وچ ایک بندے دی انج دی شامت آ گئی ڈمبر والوں تیار رہنا نعرہ حیدری کے لیے انج دی جرت کیتی سید وچ تاریخ دے چھا گئی بندیاں دے وچ ایک بندے دی انج دی شامت آ گئی نعرہ مار کے حیدر دسیا 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 کون کون حیدری لگائے گا نعرہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری انج گجدہ علی والا انج گجدہ علی والا انج گجدہ علی والا انج گجدہ علی والا سونا لگ دے آخری بار ہاتھ اٹھا کے گواہی دینی ہے سونا لگ دے سونا لگ دے سونا لگ دے سونا لگ دے علی والا چنگا لگ دے علی والا سلام پڑھیے
مصطفیٰ جانے رحمت پلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پلا جے سوہانی گھڑی چمکتے باقا چاند جے سوہانی گھڑی چمکتے باقا چاند چمکتے باقا چاند جے سوہانی چمکتے باقا چاند اس دل افروز ساعت پہلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت ہم غریبوں کے آقا ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی سرورت پہلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت سلام زہرا بطول اور یہ سلام آج زانا ہو قبول آئیے ابھی دعا کا وقت ہے اور بڑی دل کی گہرائی کے ساتھ دعا مانگنی ہے کہ یہ وقت ہے قبولیت کا. اتنا ذکر خیر ہوا، اتنی نعتیں پڑھی گئیں، اتنا کچھ بیان ہم نے سنا، تو یقیناً بالیقین جن جن ہستیوں کا ذکر کیا گیا ان کی نگاہیں اس محفل پہ ہیں، اور خصوصاً بالخصوص جو سب سے بڑی خصوصی نگاہ ہے وہ گولڈے کے پیر مہر علی شاہ پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی رحمت اللہ علیہ کی، کیونکہ انہی کے نام کی یہ بزم سجائی گئی ہے اور بزم میں لوگ بیٹھے ہیں. تو اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اور یہ عقیدہ بھی ساتھ لیتے جائیے گا کہ جتنے بھی اولیاء اللہ بزرگان دین پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں گزرے ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ کے ولی مسلک اہل سنت. ہم مسلک اہل سنت والے حضور کے صحابہ سے بھی محبت کرنے والے، حضور کی اہل بیت سے بھی محبت کرنے والے، اور سب سے بڑا پیغام ان سارے جتنے ولیوں کا نام لیا، ان کے جو تاج ہیں پیر پٹھان، جو شہنشاہ ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں پیر پٹھان، ان سے سوال کیا گیا. حضور بڑے راستے نکل گئے، کوئی ادھر کھینچتا ہے، کوئی ادھر کھینچتا ہے، کوئی کہتا ہے یہ راستہ سچا ہے. ہر بندہ
قرآن پڑھتا ہے، حدیث پڑھتا ہے، کہتا ہے یہ راستہ ٹھیک ہے، یہ راستہ ٹھیک ہے، حضور ہم کدھر جائیں، کدھر کون سے راستے پہ جائیں؟ سنیے گا سنیے گا، بس اسی کو اپنی پختگی، ایمان کی پختگی لے کر ساتھ جائیے گا اور اس پہ یقین کامل رکھیے گا۔ میرے مرشد پیر پٹھان شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، لالو اگر دنیا میں بھی کامیابی چاہتا ہے، قبر میں بھی کامیابی چاہتا ہے اور حشر میں بھی کامیابی چاہتا ہے، تو پھر مسلک اہل سنت سے محبت کر۔ ہمارے مسلک کی سب سے بڑی جو خوبصورت ترین چیز ہے وہ اولیاء اللہ ہمارے مسلک میں ہیں۔ مجھے دکھانا کوئی کسی اور میں خواجہ احمد مہروی جیسا جنا موجود ہو، مجھے دکھانا کسی اور میں پیر میر علی شاہ جیسا جنا موجود ہو، مجھے دکھانا کوئی اور کسی میں پیر نصیر الدین نصیر جیسا کوئی ہو، کوئی سلطان باہو جیسا ہو، کوئی بابا فرید جیسا ہو، کوئی پیر پٹھان جیسا ہو، جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جیسا ہو کہ جس کی نگاہ سے 90 لاکھ ہندوؤں نے کلمہ پڑھ لیا ہو۔ یہ داتا صاحب بھی ہمارے ہیں، یہ غوث پاک بھی ہمارے ہیں، ہاں پختگی رکھنا ہے۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین، الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین۔ مولا کریم رات ڈھل گئی اور مولا اس وقت سارے لوگ میٹھی نیند کی مزے لے رہے ہیں۔ مولا یہ وہ وقت ہے جب تیرے خاص بندے، خاص الخاص بندے اٹھ اٹھ کر عبادتوں میں مشغول ہوں گے۔ کوئی ریگستان میں بیٹھا ہوگا، کوئی پہاڑوں میں بیٹھا ہوگا، کوئی غاروں میں بیٹھا ہوگا، کوئی مسجد کے اندر تشریف فرما ہوگا، کوئی سجدے میں، کوئی رکوع میں ہوگا۔ مولا کسی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوں گے، اور مولا کتنے ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کی طرف تیری نگاہ رحمت اٹھ رہی ہوگی۔ مولا ہم گنہگار، بدکار، سیاہکار، گناہوں کی گٹھلیاں لے کے یہاں پر حاضر ہیں۔ مولا یہ تیرے محبوب کا میلاد شریف ہے، یا اللہ کرم فرما، مہربانی فرما، اپنے ان پاکوں اور نیک ولیوں کا صدقہ مولا جتنے بھی آئے بیٹھے ہیں مجھ سمیت، مولا جتنے بھی لوگ آئے بیٹھے ہیں مولا آج ان میں سے کوئی ایک بھی خالی نہ لوٹے۔ مولا سب کی جھولیاں بھر دے، مولا سب کی جھولیاں بھر دے۔ جو بیمار آیا ہے یا اللہ اسے شفا عطا فرما دے۔ مولا جو پریشان حال آیا ہے اس کی پریشانی دور فرما دے۔ جو بے اولاد آیا ہے اسے بیٹوں سے نواز دے۔ یا اللہ جو بے نماز آیا ہے اسے 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ مولا کریم آج اس محفل کی برکت کا صدقہ یا اللہ ہمارے گھروں میں سکون کی زندگی عطا فرما، برکت کی زندگی عطا فرما۔ مولا ہمارے گھروں میں اتفاق و محبت کی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ آج ہمارے گھروں میں نماز کا اہتمام ختم ہو گیا۔ یا اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، ہمیں تلاوت قرآن نصیب عطا فرما دے۔ مولا کریم اس محفل پاک کا صدقہ یہاں تک میری آواز جا رہی ہے مولا سب کی دعائیں قبول فرما۔ یا اللہ سب کی دعائیں قبول فرما۔ مولا کریم رات کا پچھلا پیر ہے، آپ فرماتے ہیں میں پہلے آسمان پہ آ جاتا ہوں، پکار کے کہتا ہوں ہے کوئی مانگنے والا میں اس کی جھولی بھر دوں، ہے کوئی بیمار اسی شفا عطا فرما دوں، ہے کوئی بے اولاد کے بیٹے نصیب کر دوں، ہے کوئی بے روزگار کے اسے رزق حلال کی فراوانی دوں، ہے کوئی گنہگار کے میں اس کے گناہ معاف فرماؤں۔ تو مولا یہ جھولیاں پھیلا کے بیٹھے ہیں، مولا ہاتھ اٹھا کے دعائیں کر رہے ہیں۔ مولا کرم فرما، مہربانی فرما۔ آج حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ کا واسطہ پیش کرتا ہوں، گولڈے کے پیر سید نصیر الدین نصیر گولوی رحمت اللہ علیہ کا واسطہ پیش کرتا ہوں، حضرت خواجہ احمد مہروی رحمت اللہ علیہ کا واسطہ پیش کرتا ہوں، توسے کے پیر پٹھان
شاہ سلیمان توسفی کا واسطہ پیش کرتا ہوں، مولا قبلہ عالم خواجہ نور محمد محاربی رحمت اللہ علیہ کا واسطہ پیش کرتا ہوں، مولا کریم تجھے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا واسطہ پیش کرتا ہوں، مولا تجھے سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا واسطہ پیش کرتا ہوں۔ مولا آج ہم سب غریبوں کے جھولیاں بھر دے، مولا جھولیاں بھر دے، مولا جھولیاں بھر دے، مولا ہمارے غم دور فرما، ہماری مصیبتیں دور فرما، ہماری تکلیفیں دور فرما، ہمارے رنج دور فرما دے، مولا یہ دنیا ہمارے لیے باعث برکت فرما، باعث رحمت عطا فرما، مولا کریم خصوصاً بالخصوص یا اللہ یہ محفل پاک انجمن نصیریہ ڈھڈمبر شریف کے جتنے بھی اراکین ہیں مولا، یہ جوان لڑکے، یہ بزرگ، یہ بچے اس پوری ٹیم میں شامل ہیں، علماء شامل ہیں، مولا کرم فرما، مہربانی فرما، یہ گولڈا شریف کی نسبت والی محفل، نسبت والی انجمن، مولا کریم جتنے لوگ اس میں شامل ہیں یا اللہ ان کے گھروں میں، رزق میں، کاروبار میں، مال میں، جان میں، ایمان میں برکتوں کا نزول عطا فرما دے، مولا کریم جو اس محفل میں تعاون کرتے ہیں اہلیان ڈھڈمبر شریف، مولا کریم پورے ڈھڈمبر پہ اپنا کرم فرما دے، مولا اس محفل کی برکت کا صدقہ یا اللہ اس پورے علاقے میں جن جن گھروں میں جوان بچیاں، جوان بچے رشتوں کے منتظر ہیں یا اللہ اس محفل پاک کا صدقہ ان کے مقدر کھول دے، مولا کریم جو میرے جوان بھائی اس محفل میں تشریف فرما ہے یا جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، جو میرا بھائی بے روزگار بیٹھا ہے یا اللہ ان پاک ولیوں کا صدقہ ان کو اچھے روزگار عطا فرما، ان کو رزق حلال کی فراوانی عطا فرما دے، مولا کریم خصوصاً بالخصوص اس محفل پاک کے اندر جتنے لوگ تشریف فرما ہیں آج ڈھڈمبر کی اس خوبصورت جگہ پہ یہ حضور کی محفل میں آئے ہیں، مولا اس محفل میں آنے کا صدقہ ان کو ایک رات مدینہ شریف عطا فرما دے، ایک رات مکہ شریف عطا فرما دے، تیرے گھر کے سامنے بیٹھ کے تیرا ذکر کر رہے ہوں، مولا کریم خصوصاً بالخصوص اپنے محبوب کا صدقہ اور محبوب کے نواسوں کا واسطہ، محبوب کے اصحاب کا واسطہ، مولا کریم جتنے لوگ آئے ہیں یا اللہ سب کی دلی جائز مرادیں پوری فرما، مولا کریم جو اہل خانہ سے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، مولا کریم جو لوگ یہاں پر تشریف فرما ہیں خصوصاً جن کے کیونکہ مہنگائی کا دور ہے، رزق حلال کی کمی ہو گئی ہے، لوگ ٹینشن میں ہیں یا اللہ ان کو رزق حلال کی فراوانی عطا فرما، یا اللہ ہمیں اچھے حکمران نصیب عطا فرما، نیک حکمران نصیب عطا فرما، ملک پاکستان کی خیر فرما، مولا رحمت کی بارش عطا فرما، برکت کی بارش عطا فرما، یا اللہ جب آخری وقت ہو، روح نکل رہی ہو، اپنے مرشد کریم کا دیدار نصیب ہو، سونے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہو، اور ہم تمام دوستوں کی زبانوں پر یہ کلمہ شریف جاری ہو، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ساؤنڈ والوں کے لیے دعا کیجئے، ماشاءاللہ بہت خوبصورت ساؤنڈ، بہت پیارا ساؤنڈ، اللہ ان کو برکتیں عطا فرمائے اور ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے۔ انہوں نے ہماری آواز کو اچھے طریقے سے آپ کی طرف پیش کیا۔ کیا نام ہے ساؤنڈ کا؟ الشہباز ساؤنڈ، ماشاءاللہ بہت خوبصورت ساؤنڈ ہے، اللہ ان کو اور برکتیں عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی وزینت فرشی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اہلیان ڈھڈمبر خصوصاً انجمن نصیریہ ان تمام دوستوں کو مبارکباد پیش کروں گا، اور آپ نے جاتے جاتے گھر میں جا کر 3 عمل کرنے ہیں۔ سونے سے پہلے 3 دفعہ سورۃ اخلاص کون کون پڑھے گا انشاءاللہ، اور پھر